سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے لینے چاہیے خان صاحب کو، بہت سوچ سمجھ کے. صحیح ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب جی جب پیپلز پارٹی نے الیکشن لوز کیا تھا تو اس وقت میں نے پریڈکشن دی تھی آن ایئر ہے وہ بھی ریکارڈ پہ، کہ میں نے کہا تھا پیپلز پارٹی کو 10 سال لگیں گے کم بیک کرنے میں. تو پیپلز پارٹی کم بیک کر بھی گئی ہے اور بلاول بھٹو صاحب بائی دا ٹائم اور اسٹرانگ ہوتے جائیں گے اور جو ہے آنے والے وقت میں اسے بھی اسٹرانگ پوزیشن میں آپ انہیں دیکھ سکتے ہو. لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتی، جیسے پہلے لوگ کہتے تھے جی نون لیگ کا صفایا ہو جائے گا، تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ نون لیگ کا صفایا نہیں ہوگا. نون لیگ مجھے جلدی لائم لائٹ میں واپس نظر آتی ہے اور وہ خیر ہو گیا، جو کہا تھا وہ بھی اللہ نے کر دیا. اب ملک کی بہتری، یعنی کہ فی الحال 2022 میں کوئی انتخابات کا ماحول نظر نہیں آ رہا. سر اگر میں علم کی بات کروں، علم غلط بھی ہو سکتا ہے، میں تو اس کو انسانی انداز سے کہتی ہوں. فی الحال سو فار مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ یہ ٹائم 11 مئی سے شروع ہو کے ٹل دی اینڈ آف 2023 یہ ضرور ہے کہ پاکستان اپنی پٹری پہ آ جائے گا. پاکستان کو ملکوں کا دنیا کی سپورٹ بھی اس وقت ملے گی ہمیں، ہمارے ساتھ الائنسز بھی مضبوط ہوں گے لوگوں کے. یہ وہ وقت ہوگا کہتے ہیں نا جب پاکستان کی ضرورت پڑے گی دوسرے خطوں کو، تو پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں انشاءاللہ. یہ تو یعنی کنٹینیوٹی اس کا مطلب نظر آ رہی ہے جو حالات ستاروں کا جو حال بتا رہا ہے. صدر اختر صاحبہ، جو ہم سیاسی بات کر رہے ہیں، سیاست کی بات کر رہے ہیں، سیاست میں ہمارے تلخی بڑی آ گئی ہے. بالکل. ہم اوورآل دیکھیں اتنی زیادہ تلخی بڑھ چکی ہے کہ اب معاملہ لفظی جو لڑائی تھی اس سے بڑھتے بڑھتے اب گریبانوں تک آ گیا. معاملہ جو ہوا یہاں پہ اسلام آباد میں قاسم سوری والا واقعہ ہوا، پھر اس حد تک لوگ جو ہیں وہ بھول گئے ہیں سارا کچھ. سیاست میں اتنے زیادہ میں سے کہوں کہ تلخی بڑھنے کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ یعنی کہ غصے میں آ گئے ہیں، اینگر ہے اتنا زیادہ کہ وہ بے وقوفی کی حد تک معاملہ آگے بڑھ گیا ہے کہ جا کے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا احترام بھی لوگ بھول گئے. یہ جو شدت ہے رویوں کے اندر، عدم برداشت کا جو کلچر ہے، یہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی کو افیکٹ کر رہا ہے؟ اور یہ لیڈرشپ کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں یا اوورآل جو پولیٹیکل ٹرینڈ ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے ہمارے معاشرے کو؟ شکریہ سمر صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں سیاسی حالات کی تو وہاں پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں معاشی حالات کی اور معاشرتی حالات کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پہلو کے اندر ہم بحران کا شکار ہیں. تو ماہر نفسیات ہونے کے ناطے جو ایک چیز میں دیکھ رہی ہوں ہماری سیاست کے اندر کہ ہم نفسیاتی بحران کا بھی شکار ہو رہے ہیں. اور وہ نفسیاتی بحران کیا ہے کہ بد تہذیبی اور بدتمیزی، اور جو جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہم گریبانوں کی سیاست تک آ گئے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرتی طور پر بھی لوگوں کے اندر غصہ اور پھر فرسٹریشن جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھی جا رہی ہے. آج سے پہلے میرا نہیں خیال ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی ایسی زبان سیاست میں سنی تھی یا ایسے رویے دیکھے تھے یا پھر ایسے طریقہ کار دیکھے تھے جو اب ہو رہے ہیں. اب کوئی بھی شخص یعنی کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی سیف نہیں ہے، تو آپ عام عوام کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اور ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے یہ چیز کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو ہماری اس ٹائم سب سے زیادہ اہم جماعت ہے اس میں سب سے زیادہ ہمارے پاس نوجوان ہیں اور یوتھ ہیں. اور یوتھ نام ہے انرجیز کا، وہ انرجیز فزیکل ہوں، وہ آپ کے پاس سائیکولوجیکل ہوں، وہ ایموشنل ہوں، اور آپ ان کی انرجیز کو پازیٹیو طریقے سے چینلائز نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ آپ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بھی کوئی بات کرنے لگتا ہے، بے شک وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہو، وہ کسی بھی دوسرے فارم کے اوپر ہو، لوگ اس کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. جہاں پر ہمیں ان رویوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. سوشل میڈیا کتنا افیکٹ کر رہا ہے رویوں کو؟ چونکہ پہلے ذرا نہیں تھا پولیٹیکل، اگر آپ دیکھیں کلچر تو تھا 90s کے اندر، ہم نے بڑی بری سیاست دیکھی پاکستان کے اندر، بڑی ورسٹ ہم نے پولیٹکس دیکھی، یہاں پہ کردار کشی کی، باقی چیزیں بہت بری ہوئی. لیکن جو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، آج جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ جو ڈیبیٹس چلتی ہیں، جس طرح کی زبان وہاں پہ استعمال ہوتی ہے، وہ کتنا افیکٹ کر رہی ہے ہمارے نوجوان کو، پولیٹیکل کلچر کو؟ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ انفلکس آف انفارمیشن کو انفلکس آف نالج سمجھا جا رہا ہے. جو ہر کسی کو آزادی جو رائے کا جب حق مل گیا تو اس نے یہ سمجھا کہ جو میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے، اور اس کے پیچھے نہ کوئی ریسرچ ہے، نہ اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے. جو آتی پوسٹ آ گئی گروپ میں، کسی جگہ دیکھ لی، وہ بس وہ سچ مان لیا. اور آپ دیکھیں سمجھ صاحب کہ یہ اس وجہ سے بہت سی جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، جو سیاست میں بھی ہو رہے ہیں، معاشرتی لیول پر بھی ہو رہے ہیں، وہ زیادہ تر غلط فہمیوں کا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ رزلٹ ہیں، جہاں پر ہم لوگ چیزوں کے بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے رویے، ہم نے اپنی دوستیاں ختم کر دی ہیں، ہم نے اپنے رشتے ختم کر دیے ہیں، ہم نے اپنے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کر دیا ہے صرف ایک سیاست کے پیچھے.
بالکل. شہناز گلزار صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. اور یہاں آپ صرف پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہیں آج کے شو میں, آپ پورے جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں آپ سب کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رری ہیں, آپ نون لیگ کو بھی کر رہی ہیں, آپ طریقہ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو پھر ریپرزینٹ کر رہی ہیں, آپ سیاستدانوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں یہاں پہ, آپ انہیں ڈیفینڈ کرنا ہے تمام کو. جو اوور آل پولیٹیکل کلچر ہم پاکستان کے اندر آج کل دیکھ رہے ہیں, تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک بڑا معاملہ تھا سمپل سا, تحریک عدم اعتماد, ایک آئینی اور جمہوری ایک پروسیس تھا, لیکن اس سے نکلنے والی جو لڑائی ہے وہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے. تو خان صاحب نے کال دی اپنے جو فالوورز کو کہ بھائی یہ جو لوگ مجھ سے بھاگی ہوئے ہیں ان سب کو چھوڑنا نہیں, ان کا گھیراؤ کرنا ہے, شادیوں میں جو ہے ان کو آپ نہ چھوڑیں, باہر نکلیں وہاں نہ چھوڑیں, ان کو ان کا گھیراؤ کریں. اب وہ اتنی زیادہ تلخی بڑھ گئی کہ مسجد نبوی کے اندر بھی پھر لوگوں نے لحاظ نہیں کیا ان کا, میریٹ کے اندر جو ہوا وہ بھی سب نے دیکھا. یہ اوور پولیٹیکل کلچر ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ کیا ہم خانہ جنگی کی طرف تو نہیں جا رہے کہیں؟ اور رسپانسبلٹی کیا پولیٹیشینز کی ہی نہیں بنتی ہے کنٹرول کریں اس سے پہلے کہ یہ آگ بہت پھیل جائے خطرناک حد تک؟ شکریہ سمر. 2-3 باتیں. ایک تو میں میم کی بات سن رہی تھی, بہت ان کی انٹرسٹنگ باتیں تھیں, بٹ آئی تھنک ہم اکثر ماضی بھول جاتے ہیں. آئی تھنک اگر ہم جو بنگلہ دیش کی پاکستان سے جدائی تھی, جو 2 ٹکڑے ہوئے اس ملک میں, اگر اس کے حالات کو ذرا سامنے رکھ لیں, میں مارشل لاز کی تو بات ہی نہیں کرتی, اور ضیاء الحق صاحب جو کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, اگر آپ بی بی کی جو شہادت ہوئی تھی اس کو سامنے نظر رکھ لیں, یہ 2 چیزیں ہیں. پاکستان میں جب وہ پولرائزیشن سے, اگر آپ کو یاد ہے, ہم بھی ان لوگوں میں سے تھے جو بہت تکلیف ہوئی تھی ہمیں بی بی کی شہادت میں. پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, لیکن وہ پولرائزیشن ایسی تھی کہ آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے فیصل آباد کی, اگر ان سے آپ بات کریں اور کہتی ہے ابھی تک ہماری ایکسپورٹس یا 2021 میں اس لیول پہ گئی ہیں یا بی بی کی ڈیتھ سے پہلے ہوتی تھی. اتنا امپیکٹ ہوتا ہے ایک ملک ایک منفی اقدام سے جو جمہوریت کے خلاف ہو. آپ نے بولا نا کہ بہت سمپل تھا, آئینی تھا, ہمیں کتنی خوشی ہوتی, ناٹ جسٹ ایز اے پی ٹی آئی ورکر, لیکن اگر ایز اے ریگولر پاکستانی یہ صاف ستھرا الیکشن ہوتا, 20-30 جینوئن لوگ پی ٹی آئی سے فلور کراس کرتے, ایلائز جو ہیں وہ بھی کہتے خان صاحب سے کہ جی ہم آپ سے ناراض ہیں. اور یہ جنونلی لوگوں نے فلور کراس نہیں کیا. سنیں نا, جو پرسوں تک حلال تھا وہ آج حرام ہو گیا, اس کو جینوئن نہیں بولتے. اور ہم جسے بہت ہی مورلسٹک لینگویج میں کہتے ہیں نا ہارس ٹریڈنگ, کیسے؟ یہ بیسکلی میں اگر مثال دوں یہاں پہ نور عالم خان صاحب کی مثال دوں تو وہ ایسا نہیں, نور عالم کی میں مثال دوں تو ایسا نہیں کہ اوور نائٹ ان کی لائلٹیز چینج ہو گئیں یا ان کا ضمیر جاگ گیا. وہ تو پچھلے سال کی ان کی تقریر اٹھا کے دیکھیں, وہ بڑے ہی سخت تنقید کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی گورننس پہ, پالیسیز پہ, اوور آل آپ کی پارٹی کے بارے سے. وہ تو اظہار کر رہے تھے اس کا پہلے بھی. راجہ ریاض صاحب ہیں وہ اس کا برملا اظہار پہلے بھی کرتے رہے تھے, تو اب آ کے انہیں موقع ملا وہ دوسری طرف چلے گئے. دیکھیے نور عالم صاحب کی میرے کولیگ ہیں, میرے صوبے کے, میں اتنی باتیں کہہ سکتی ہوں کہ وہ شاید ٹھیک نہ ہو ٹی وی پہ, اور انہوں نے مجھے اس سوئچ سے پہلے بہت ایک انٹرسٹنگ بات بتائی تھی. ابھی میں ابھی اس وقت کہہ سکتی, کولیبریٹرز کے بارے میں تھی وہ بات, ٹھیک ہے, ان کو جو لے کے جانے والے لوگ تھے, لیکن ابھی میں کہہ نہیں سکتی. انہوں نے مجھے کھلا بتا, کولیبریٹرز یہ پولیٹیکل لوگ تھے, نان پولیٹیکل تھے؟ سارے پولیٹیکل ہے جی. یہ پولیٹیکل کون ہے پاکستان میں؟ مجھے اسکول کا بچہ آج کل پولیٹیکل ہے. اور یہ دیکھیں ہر چیز نیگیٹیولی نہیں لینی چاہیے. اگر آپ کا ملک, کون سے کولیبریٹر کی بات کرنی ہے بتا رہی ہوں نا, جو ملک ایوالو کرتا ہے اس میں پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر امریکہ میں سول وار نہ ہوتا تو آج بلیک افریکنز کے رائٹس نہ ہوتے. اگر پاکستان سے بنگلہ دیش نہ بچھڑتا تو ہمیں بلوچستان کی تکلیف کا نہ پتہ چلتا. ابھی بھی خیر بلوچستان پہ ہم ذرا سوئے میں ہیں, کراچی میں جو ہوا ہے. میں صرف آپ کو اتنی چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جو کہتا ہے کہ میں اے پولیٹیکل ہوں, جھوٹ کہتا ہے. جو کہتا ہے کہ میرے سارے فیصلے موریلٹی پہ, آبجیکٹیوٹی, وہ بھی جھوٹ کہتا ہے. ہر کسی کا ایک بینٹ ہوتا ہے, یا لیفٹسٹ یا رائٹسٹ یا سینٹرسٹ. اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں کیونکہ وہ لیفٹسٹ ہیں, تو آج ان کا حال دیکھ لیں وہ کدھر بیٹھے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ سینٹر رائٹ ہے, تو ان کا حال دیکھ لیں. اگر کوئی پی ٹی آئی کے لیے آپ کے کہتا ہے کہ جی پی ٹی آئی میں سارے پیغمبر ہے, فرشتے, اور وہاں کوئی غلط کام نہیں کرتا, تو آپ دیکھ لیں. سب چیز آپ کے سامنے ہے. آل آئی ایم سیئنگ از دس, میرے اپنے کچھ دوست ہیں جو یہ ڈیفیکٹرز میں کہتی ہوں, ان کو بونگے بولتی ہوں, کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکچولی ہو کیا رہا تھا. ہم جس کنسپیریسی کی فورن چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پاکستان بک گیا $300 ملین سے کم میں, یہ جھوٹ یا فینٹیسی نہیں ہے. ہم نے 100 دفعہ یہ بات کہی ہے. نکالے وہ سائفر, پی ٹی آئی کے منہ پہ مارے, اینڈ ہمیں شٹ اپ کال دیں. کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہائی کورٹ کہتی ہے یہ نہ کرو, سپریم کورٹ کہتی ہے وہ نہ کرو. ایک کہتا ہے تمہارا اوتھ ہے, دوسرا کہتا ہے سیکریسی کرنی ہے, تیسرا کہتا ہے جی انویسٹیگیشن کی ہے. یہ لڑائی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے, تلخی بڑھے گی آگے. میری آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تو نہیں ہے نا, ریگولر جرنلسٹ ہے نا.
آپ اگر انویسٹیگیٹو نہیں بھی ہے، ریگولر جرنلسٹ، آپ کا کام ہے سچ نکالنا. انویسٹیگیٹو بھی تھوڑا سا چلے میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیے ایک واردات ہوئی ہے، ایک مردہ ملا ہے، مردے میں قتل میں مداخلت ہوئی لیکن سازش نہیں تھی، بس مردے کو لے جائیں آپ، ایسے نہیں ہوتا. آپ ہمیں دکھائیں. بریک کے بعد آئیں گے، ذرا مزید اس پہ بات کریں گے. ناظرین ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈیبیٹ ہے، بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے جو ہم ملکی سیاست کو ڈسکس کر رہے ہیں. مختلف اس کے پہلو ہیں، نفسیاتی پہلو بھی ہے، اس کا سیاسی پہلو بھی ہے اور اس کا ایک جرنلسٹک پہلو بھی ہے. اس پہ بھی مزید اس پہ بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.